أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير المعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بدایت الحکمہ میں آج ہماری گفتگو انشاءاللہ تعالی مرحلہ اولا جس میں 12 فصل مصنف نے قرار دی ہیں اور اس میں فصل اول کے مفہوم وجود بدیہی ہے اس سے متعلق ہوگی، لیکن مقدمے کا ایک خلاصہ اور چند نکات مقدمے میں رہ گئے تھے اس کا بیان ضروری ہے تاکہ ہمارے پاس یہ کاملاً مقدمے کا بیان پورا ہو جائے۔ مقدمے میں آپ کی خدمت میں ذکر کیا گیا کہ کلمہ فلسفہ اگر ہم اس لفظ کے استعمال کو مد نظر رکھیں تو مختلف معانی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ کلمہ تمام کے تمام انسانی علوم و معارف کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ متقدمین فلاسفہ یونان یا متقدمین حکمت الہیہ یا حکمت و فلسفہ سے تعلق رکھنے والے افراد اس لفظ کا استعمال کرتے رہے ہیں، یعنی فلسفہ بمعنی تمام علوم و معارف۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بعض علوم ہوتے ہیں کہ جن کو فقط پڑھا جاتا ہے، بعض علوم وہ ہوتے ہیں کہ جن کے مطابق جن کو عمل میں لایا جاتا ہے، اس لیے متقدمین کے نزدیک یہ دونوں کو شامل ہے۔ اسی طریقے سے لفظ فلسفہ بعض اوقات استعمال ہوتا ہے ما بعد طبیعہ، یعنی مادے کے مقابلے میں، جیسے کہ سائنس فقط مادے سے تعلق رکھتی ہے اور فلسفہ کہہ دیتے ہیں جو عقل و روح سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ غرب میں اصطلاح رائج ہے۔ اسلامی مفکرین خصوصاً معاصرین نے اس استعمال کے پر بہت اعتراض کیا ہے، کیونکہ اس صورت میں وہ عقل و روح سے تعبیر کرتے ہوئے فلسفہ کو غرب ایک خیالی دنیا قرار دیتا ہے اور پھر اس کا دائرہ کار انتہائی محدود کر دیتا ہے کہ جس کا اس دنیا اور عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خلاصہ کلام کے لفظ فلسفہ کا اس طرح استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 3، کسی بھی شے میں اس کی حکمت اور غرض اس کے بیان کے لیے بعض اوقات لفظ فلسفہ استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ فلسفہ اخلاق، مقصد اخلاق کیا ہے، ہدف اخلاق کیا ہے، فلسفہ علم فقہ کا ہدف کیا ہے، فلسفہ سائنس، تو فلسفہ بمعنی ہدف و غرض۔ ایک چوتھا استعمال جو ہمارے مد نظر ہے وہ یہ ہے کہ فلسفے سے مراد حکمت الہیہ، کہ جو قدماء حکماء و فلاسفہ نے ایک جامع معنی کو مد نظر رکھا، اس جامع معنی کی ایک نوع جس کو الہیات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کتاب میں جب ہم فلسفہ کہیں گے تو یہی حکمت الہیہ مراد ہے، یا فلسفہ الہی یعنی باب الہیات بالمعنی اعم و اخص، ہر دو پہلو سے یہ باب الہیات اس کو فلسفہ قرار دیا گیا، اور یہ لفظ اس معنی میں آج کل اتنا رائج ہو چکا ہے کہ آپ جب لفظ فلسفہ بولیں تو وہ جو قدماء معنی لیتے تھے وہ ذہن میں نہیں آتا، نہ وہ ذہن میں آتا جو ابھی آپ کے سامنے معنی بیان کیے گئے۔ لفظ فلسفہ بولیں اہل علم کے درمیان تو فوراً تبادل کون سا معنی ہوتا ہے؟ حکمت الہی، صحیح، باب الہیات۔ نمبر 2، تعریف کی گئی، اور تعریف میں آپ نے دیکھا کہ مصنف نے ذکر کیا ہے، یہ جو مصنف نے روایت تعریف نقل کی ہے یہ نچوڑ ہے جو اہل حکماء نے، اہل حکمت حکماء و فلاسفہ نے اپنے کتب میں نقل کیا ہے، کیونکہ بیان ہی ممکن ہے یہ تعریف ان کلمات کے ساتھ ہمیں کتب فلاسفہ میں نہ ملے، ممکن ہے، ممکن یعنی مل جائے لیکن زیادہ احتمال ہے کہ نہ ملے، اکثر کتابوں میں اس طرح سے تعریف وارد نہیں ہوئی، لیکن مصنف نے ایک جامع تعریف کو اخذ کیا اور دقت کر کے اس طرح سے تعریف ذکر کی ہے کہ جو ان تمام تعریفوں کو شامل ہے جو سابقہ کتب میں حکماء و فلاسفہ نے نقل کی ہیں، اور وہ کیا تعریف ہے؟ هو العلم الذي يبحث
عن احوال الوجود بما ہوا وجود. جب یہ تعریف ہو گئی تو ادھر ہم نے نتیجہ یہ نکالا احوال الوجود بما ہوا وجود یعنی احکام احوال یعنی احکام وجود یا اوصاف وجود، لیکن وجود مختص کے علم مثلا طبیعیات، علم ریاضیات یا فلاں علم نہیں. بما ہوا وجود یعنی مطلقاً. اس کے بعد ہم نے موضوع کا مطالعہ کیا. موضوع حکمت الہیہ ہم نے کیا قرار دیا؟ موجود بما ہوا موجود، نہ کہ وجود. کیا قرار دیا؟ ہاں. اور ہم نے موضوع کی تعریف کیا پڑھی تھی؟ الذی یبحث فیہ عن عوارضہ الذاتیہ، اور عوارض ذاتی ہم نے قرار دیے ان محمولات کو کہ جو بدون واسطہ موضوع کے اوپر حمل ہوتے ہیں، یا عین موضوع ہوتے ہیں، یا ممکن ہے عین موضوع نہ ہوں لیکن مساوی ہوں گے یہ محمولات موضوع سے، یا اخص ہوں گے، عام نہیں ہو سکتے. بہرحال موجود بما ہوا موجود، یہاں سوال ابھار سکتے ہیں کیونکہ ابھی ہم خلاصہ پڑھ رہے ہیں، اس لیے جاننے والی باتیں بس آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں. وہ اضافی باتیں ہیں وہ پیچھے گزشتہ درس میں گزر گئیں. یہ جو باتیں آپ کی خدمت میں نقل کی جا رہی ہیں اس کو ذہن نشین کرنا ہے، کیونکہ یہ حفظ ہے تو اس کا مطلب ہے یہ والی سطور ہمیں آتی ہیں. یہ حفظ نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ ہمیں سطور نہیں آتی جو مصنف نے ذکر کی ہیں. موجود میں ما ہوا موجود. کوئی اعتراض کرے کہ آپ نے تعریف میں تو لفظ وجود استعمال کیا ہے لیکن موضوع میں آپ نے کیا استعمال کیا ہے؟ لفظ موجود. یہاں پہ ایک اختلاف ہے، انشاءاللہ تعالی اس کو آگے دیکھیں گے. جب ہم مفہوم وجود شروع کریں گے تو ادھر ایک تحقیق مختصر سی آپ کے سامنے محققین کی ذکر کرنے کی کوشش ہوگی کہ بعض یہ کہتے ہیں کہ موجود اور وجود اس میں کوئی فرق نہیں ہے. ملا صدر رحمۃ اللہ علیہ نے بالعموم موجود اور وجود میں اصل کے طور پہ یا اس کے خالص معنی کے طور پہ کوئی فرق ملحوظ نہیں رکھا. بعض یہ کہتے ہیں فرق ہے. البتہ ہم حکمت مطالعہ کے نظریے کی طرف آ جائیں کہ جو وجود اور موجود میں فرق نہیں دیکھتا. پھر سوال یہ پیدا ہوگا کیونکہ یہ تو حکمت مطالعہ بیان کر رہے ہیں، ادھر وجود اور موجود میں کیوں فرق کیا گیا؟ اس لیے یہ فرق کیا گیا بعض کے مطابق، اس لیے یہ فرق کیا گیا تاکہ موجود کہہ کے ابحاث ماہیات کا بھی بیان آ جائے. کیونکہ وجود تو اصالت الوجود کے مطابق حقیقت کیا ہے؟ وجود کو حاصل ہے. اور ماہیت کیا ہے؟ بالطبع ہے، وجود کی وجہ سے. انشاءاللہ یہ ابحاث آگے آئیں گے. اب ماہیت بذات خود تو وجود نہیں ہے بلکہ وجود ماہیت کو وجود دیتا ہے. جب وجود نے ماہیت کو وجود دیا تو ماہیت وجود کہلائے گی یا موجود کہلائے گی؟ موجود کہلائے گی. بس کلمہ موجود عام ہے. کلمہ موجود واقعیت و حقیقت خارجیہ کو بیان کرتا ہے. جی موجود جو ہے وہ واقعیت کو بیان کرتا ہے نا. موجود وجود کو بھی شامل ہو گیا اور ماہیت کو بھی شامل ہو گیا، کیونکہ ماہیت کو وجود کس نے لیا؟ وجود نے. وجود بے ذات ہی موجود ہے لیکن ماہیت بے واسطہ الوجود موجود ہے. صحیح؟ اب یہ جو ماہیت کو ہم بے واسطہ وجود ہے، اسی وجود کو کہتے ہیں موجود ہے. لہذا کلمہ موجود جب ہم کہیں گے تو کس سے تعبیر ہے؟ خارج میں واقع سے. اور واقع میں حقیقت میں وجود بھی ہے اور ماہیت بھی ہے، لیکن وجود بے ذات ہی ہے، اس کو کسی اور شے نے وجود نہیں دیا، وجود بے ذات ہی ہے. اور ماہیت اس کو وجود دیا گیا ہے. جب اس کو وجود دیا گیا ہے ایک موجد نے، ایک ذات نے اسے وجود دیا ہے. السلام علیکم. تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ جس کو وجود دیا گیا ہے ماہیت، یہ کیا کہلائے گی؟ موجود. اب وجود ہے اسے بھی موجود کہتے ہیں، ماہیت ہے اسے بھی موجود کہتے ہیں. تو بعض نے یہ تحریر کیا ہے کہ اس صورت میں موجود کلمہ وہ واقعیت سے تعبیر ہے، اور واقعیت عام از وجود و ماہیت ہے. اس لیے مصنف نے موضوع علم حکمت الہیہ و فلسفہ اس میں موضوع کو بیان کرتے ہوئے وجود نہیں بلکہ موجود کو لکھا ہے. یہ ہمارے پاس موضوع کی بات آئی.
پھر اس موضوع کے ذہن میں ہم نے دیکھا کہ بنا ہوا موجود کیوں کہا، تاکہ مطلق کو بیان کریں۔ ایک ہمارے پاس تعبیر ہے مطلق الوجود اور ایک تعبیر ہے وجود مطلق، الوجود المطلق۔ ادھر دوسرا مراد ہے الوجود المطلق، یعنی لا بشرط اسمی، یا جس کو کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ ہم نے ایک قید اطلاق کو رکھا ہے مطلق وجود سے، یعنی یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ وجود واجب ہے یا ممکن ہے، نہیں، وجود بنا ہوا وجود سے بحث مطلقاً ہم احکام کلی بیان کریں گے، ہم احکام مختص نہیں، احکام مختص انشاءاللہ اختتام پہ آئیں گے، وہ بھی واجب الوجود کے جو اس کی ذات عالیہ کے ساتھ مختص ہیں، لیکن یہاں پہ ہم جو بحث کریں گے فلسفہ الہیہ میں وہ احکام کلی سے بحث کریں گے۔ اسی کے ذہن میں ہم نے یہ بھی ملاحظہ کیا کہ مطلق وجود اور وجود مطلق میں فرق ہے، اکثر میں فرق کو ملاحظہ کیا، فرق ہے دونوں میں۔ مطلق وجود لا بشرط مقدمی ہے اور وجود مطلق لا بشرط قسمی ہے، یا اتنا سے بھی کہہ دیں مطلق وجود کے مقابل میں کاملاً عدم آتا ہے، عدم، لہذا ادھر فقط و فقط ایک وجود ہے، بقیہ کچھ بھی مد نظر نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ وجود کے مقابلے میں جب ہم دیکھیں گے اگرچہ عدم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وجود کی ابحاث کے ذیل میں ماہیت سے بھی بحث کی جاتی ہے۔ لیکن مطلق وجود جو کہ عرفان کا موضوع ہے اس میں فقط اور فقط وجود سے بحث کی جاتی ہے، ان کی نگاہ ہی نہیں کسی اور شے پہ، وہ فقط اپنی پوری توجہ مرتکز کیے ہوئے ہیں ذات باری تعالیٰ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اوپر، اس لیے فقط مطلق وجود، اور پھر اس وجود سے جب بحث کی جائے اس کے مقابل کیا ہے، عدم، اس لیے وہ اس کے مقابل میں جس کو قرار دیتے کہتے ہیں تو معدوم ہے، ذات میں معدوم تھا، معدوم ہو جائے گا اگر یہ وجود کے ساتھ اس کا تعلق ارتباط نہ رہے، لہذا اس لیے وہ وجود کو وحدت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ چلے یہ مباحث آگے ہمارے سامنے آئیں گے۔ مصنف اس کے بعد غرض و غایت میں منتقل ہوئے، اور غرض و غایت میں مصنف نے متعدد اغراض بیان کی، لیکن طے در پہ بیان کیا، ایسا نہیں ہے کہ شاید بھول گئے یا شاید غافل ہو گئے تھے بعض کو اختتام پہ بعض کو شروع میں، نہیں، ایک ترتیب ہے جو ایک عام انسان اس کائنات پہ غور و فکر کرے تو اس طور پہ وہ خود قواعد، قوانین فلسفیہ اور بعض ضابطۂ کلی کو اخذ کرے گا، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے مصنف نے ان امور کو بیان کیا۔ مثال کے طور پہ مصنف نے سب سے پہلا امر یہ بیان کیا کہ جب ہم گفتگو کرتے ہیں فلسفہ الہیہ میں، یعنی یہ بدایت الحکمہ پڑھ لیں تو کچھ فوائد ملنے چاہیے یا نہیں؟ بدایت الحکمہ یا فلسفہ الہیہ پڑھنے سے پہلے والی حالت اور پڑھنے کے بعد والی حالت میں کوئی تبدیلی نہ ہو تو وقت ضائع کیا ہم نے، کچھ بھی حاصل نہیں کیا، ابد واللہ کام کیا۔ لیکن اگر ابتدا میں ایک حالت تھی، جیسے جیسے آگے بڑھے ہماری حالت تبدیل ہوئی، کوئی عمل میں تو کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی، آنی چاہیے عمل میں بھی، کیونکہ انسان کی تکمیل کے لیے ہر دو رخ ضروری ہیں، نظری بھی و عملی بھی، لیکن کہیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے نقص ہے لیکن نظری اعتبار سے ارتقاء ضرور موجود ہے۔ یہ جو ارتقاء ہمارے سامنے آ رہا ہے یہی مطلوب ہے حکمت الہیہ میں، کیونکہ ہم یہ تقسیم پڑھ چکے ہیں جو ابن سینا نے ذکر کی، اور اس کے بعد ملا صدر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کتابوں کے تعلیقات و اپنی کتب میں اس کو ذکر کیا۔ بعض ایسے ہیں وجود جو ہماری دسترس اور اختیار سے باہر ہے، اصلا ان کا وجود ہی ہمارے دسترس سے باہر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اس کا وجود ہمارے اختیار سے باہر ہے، ملائکہ ان کا وجود ہمارے اختیار سے باہر ہے، دیگر انسانوں کی ارواح ہمارے اختیار سے باہر ہے، اشیاء کے حقائق ہمارے اختیار سے باہر ہے ان کا فہم، لیکن بعض ایسے وجود ہیں جو ہمارے اختیار میں ہیں، اختیار میں کہ تم عمل پہ لے آؤ، اس کو کہتے ہیں حکمت عملی، جو اختیار میں ہے وجود، اور وہ جو ہمارے اختیار سے باہر ہیں انہیں فقط سمجھا جا سکتا ہے، انہیں جانا جا سکتا ہے، وہ معرفت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسی لیے دین الہی، دین اسلام، دین اہل بیت علیہ السلام کیسے جامع دین ہے، انسان کے ہر دو پہلوؤں کو مد نظر رکھتا ہے، ہر دو پہلوؤں کو شامل ہے، نظری طور پہ معرفت ہے اور اسی کے نتیجے میں اگلے عمل سے بھی انسان کی رہنمائی ہے۔ مثال کے طور پہ توحید کے باب میں دیکھیں، ابھارا گیا کہ معرفت حاصل کرو یا غور و فکر کرو،
ہے۔ اسی طریقے سے امام معصوم کے بارے میں مات ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتمیۃ جاہلیہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے عبادت قرار دی یا نہیں، اقیم الصلاۃ لذکری، یہی کہ اقیم الصلاۃ، یا اسی طرح امام کے لیے اطاعت اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم نہیں کہا گیا۔ اب اطاعت وہ فقط اور فقط معرفت کے ساتھ ارتباط نہیں رکھتی، ایک عمل سے بھی ظاہر ہونا ضروری ہے، یعنی صرف اس جان پہچان کے اوپر رک جانا یہ کافی نہیں ہے، اس سے آگے بڑھ کے ہمیں عمل سے بھی انجام دینا ضروری ہے۔ نصرت، اطاعت، محبت و مودت، اس کے آثار، اسی طریقے سے برات، جیسے یہ بھی آج کی شب برات، کہ گناہوں سے برات کریں۔ انسان کے اندر اگر یہ پہلو نہ ہو جاذبیت کا اور دافع ہوگا، بعض چیزوں کو جذب کرنا ہے اور بعض چیزوں کو دفع کرنا ہے، نکالنا ہے، انسان کامل اسی سے بنتا ہے، کمال اسی سے ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر فطرتی طور پہ یہ عناصر رکھے ہیں، جہاں پہ محبت، رحمت، ایثار یا ایک رحم کا مادہ ہمارے وجود میں رکھا ہے۔ اسی طرح غضب ہے، اسی طریقے سے غصہ ہے، اسی طریقے سے تعصب ہے، عصبیت ہے، اسی طریقے سے حسادت ہے، یہ پہلو بھی ہمارے وجود میں ہی ہے، لیکن ان کا تعلق جس سے بنتا ہے اسی سے عظمت اور پستی کا پتہ لگتا ہے۔ تو یہ شب بھی آج کی شب اسی حوالے سے ہے، اس میں یہ پہلو انجام پانے چاہیے۔ ایک پہلو ہے نظری پہلو بھی ہے حصول اس کا، اور ایک پہلو ہے عملی، بس یہ انسان کے لیے جامع بنتا ہے۔ لیکن جب ہم حکمت مطالعہ میں آئیں تو حکمت مطالعہ وہ جنبہ نظری رکھتا ہے، حکمت نظری رکھتا ہے، لیکن جتنی اللہ سے معرفت ہوگی اتنی تواضع آنی چاہیے یا نہیں؟ جتنی معرفت الہی حاصل ہو اتنا مراد قلبی سے خالی ہونا چاہیے یا نہیں؟ لہذا اگر یہ عملی پہلو ختم ہو جائے تو یہ ایک خیالی دنیا بن جاتی ہے، انسان کے لیے ایک ارتقاء کا کاملا سبب قرار نہیں پاتی۔ بس اس لیے مصنف نے سب سے پہلی چیز کیا بیان کی کہ جس کو ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں لکھا، معرفت الحقائق الوجودات بما ہی علیہا، کے اسفار کی یہ عبارت ہے کہ استکمال النفس، فلسفہ کیا ہے؟ استکمال نفس، لیکن کیسے؟ بمعرفت حقائق الموجودات، کس طرح سے؟ کہ ماہیہ علیہا، کہ وہ جو حقائق رکھتے ہیں، اللہم ارنی الحقائق کما ہیا، ایک حقیقت ہوا ہے کہ جیسی ہے ویسی ہمیں پتہ لگ جائے، ایک مرتبہ ہے کہ جیسی ہے ویسی نہیں پتہ لگتی، تو وہ حقیقت وہ ہے تو حقیقت ہے، ہم غلط فہمی کا شکار ہو گئے۔ اس لیے علی ماہیہ علیہا اس قید کے ہمراہ یہی مصنف نے بھی بیان کیا ہے کہ علی نحو کلی، معرفت ہم حاصل کریں معرفت الموجودات علی وجہ یا علی نحو کلی۔ دوسرا ہدف مصنف نے بیان کیا کہ وجودات حقیقیہ کو وجودات وہمیہ و خیالیہ سے جدا کیا جائے۔ ادھر عبارت سے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ بعض نے یہ اشکال کیا، ایک ہیں عالم، انہوں نے بدایت الحکمہ کی شرح کی ہے، نیٹ پہ بھی موجود ہے، البتہ تنقیدی ہے، یہ شاید انہوں نے کتاب ہی نقد کے لیے لکھی ہو، اور پڑھنی چاہیے کیونکہ نقد پڑھیں تو بہت ساری چیزوں کا پتہ بھی لگتا ہے۔ حیدر وکیل غالباً ان کا نام ہے، نجف اشرف سے انہوں نے کتاب لکھی، اور یہ بڑی ایک تعجب اور بات ہے کہ ایسا ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف میں بھی اس طرح تھا کہ سلمان دور سے آئے معرفت کو حاصل کر دے، بعض اوقات قریب فرد وہ اشیاء کو نہیں پہچان پاتے، لیکن طالب ہونا ضروری ہے، وہ ان اشیاء کو جان لیتا ہے۔ البتہ اس نقد والی کتاب کو بھی مد نظر رکھیں، اس میں اچھے پہلو بھی بیان کیے گئے ہیں، لیکن جس کو کہتے ہیں اشتباہات زیادہ ہوتے ہیں بالعموم، اس لیے زبان کو پہلے سمجھیں، اس کے بعد نقد کی طرف ہمیں آنا چاہیے۔ یہ شرح بدایت الحکمہ ہے، اور حیدر وکیل غالباً ان کے مصنف کا نام ہے۔ تو اس میں انہوں نے ذکر اسی مرحلے میں کیا ہے کہ وجودات کی تمیز غیر جو وجودی چیزیں ہیں، خیالی و واہمی۔ غیر میں مصنف نے ذکر کیا ہے جیسے کہ بخت ہے، غول ہے، تو انہوں نے اس پہ اشکال کیا کہ مثالیں ٹھیک نہیں ہیں،
کیونکہ بخت قسمت کو کہتے ہیں، قسمت جیسے ہم نہیں کہتے یار تمہاری قسمت بڑی اچھی ہے، ہاں تو کہتے نہیں، اس کا تذکرہ تو ہے روایات میں۔ اب روایات کے ایک پہلو کو لینا، یا یہ کہ غور و فکر کی بات جب آئی، یا وجودات علی وجہ کلی معرفت الموجودات، تو انہوں نے کہا یہ تو فقط و فقط اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہے۔ یہاں پہ مصنف نے ان چیزوں کا تو انکار نہیں کیا، بلا شک و شبہ اہل بیت علیہ السلام نے تو ہمیں یہ اسلوب سکھایا ہے کہ کن جگہوں پہ تم نے تدبر و تعقل کرنا ہے۔ قرآن کریم جب یہ کہتا ہے فلا یتدبرون القرآن، اب کیا کیا کہ تدبر نہ ہو تو مقابل کیا ہے، ام علی قلوب مقفالها، ورنہ دل پہ تالے لگے ہوئے ہیں۔ یعنی منہج اہل بیت علیہ السلام کیا ہے، وہ یہ ہے کہ عقلی ہے، یا یہ کہ آگے انہوں نے انشاءاللہ بھی اقراض ثالث میں بھی آتے ہیں۔ تو بخت سے مراد ان کی کیا ہے، علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جو خیالی عوام میں تصورات ہیں، کیونکہ مثال بھی تو وہ عوامی لائے نا، جب عوامی مثال لائی جا رہی ہے تو عوامی بالعموم لوگ قسمت اور تقدیر کیا سمجھتے ہیں، وہی قسمت اور تقدیر سمجھتے ہیں جو ہمارے ہاں علماء مراد لیتے ہیں۔ یہاں صدفے اور اتفاق کا انکار کیا جا رہا ہے۔ ہاں اتنا کہ اتفاق وہی واہمیات مراد ہے، وہ واہمیات جو عوام الناس ہیں۔ اسی طرح غول، اب بعض ایسی روایات ہیں کہ غول جیسے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ جن کی ایک خاص قسم ہے، مصنف نے جن لفظ نہیں لایا تاکہ یہ قبول کریں کہ یار جن تو وجود رکھا ہے، کیونکہ یہ اہل حدیث طبقے میں بڑا ایک مسئلہ ہے کہ ابھی کئی کتابیں ان کی طرف سے لکھی جا رہی ہیں کہ شیطان اور جن کوئی غیر مادی مخلوق نہیں ہے، وہ یہی ہیں جراثیموں کو جن کہہ دیا گیا ہے یا شیطان کہہ دیا گیا، یا جو انسان کے وجود کے اندر پنہا ہے، جسم کے اندر پنہا ہے، جیسے خون ہے اس میں جراثیم ہے یا امراض ہیں، تو اس میں کتابیں لکھی جا رہی ہیں۔ اور بس آپ نے یہ ملاحظہ کیا کہ یہاں پہ اشتباہات نہیں ہیں، در حقیقت یہ نقد وارد نہیں ہے، کیونکہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے جو مثال ادھر پیش کی ہے اس مثال کے مقابلے میں لوگوں کے اپنے توہمات ہیں، ان توہمات کی بات کریں، کیونکہ توہمات تو عوام الناس کے انسانی ذہن میں ہی ہو سکتے ہیں۔ اب انسانی ذہن میں توہمات کے کچھ نام لوگوں کی زبانوں پہ ہوتے ہیں، ان کے ذریعے سے ہو، وائلہ کوئی بھی ہم لفظ لے آئے اس کا کوئی نہ کوئی تو ڈکشنری کا معنی ہوگا، اور اس معنی کی رعایت کریں اور اس کے مطابق ہی ہم معنی کو دینا شروع کر دیں تو پھر کون سا معنی ہم غلط کرا دیں گے۔ نمبر 3 جو مصنف نے یہاں پہ پھر ایک مثال پیش کی اور پچھلے درس میں بھی رہ گیا کہ بیان کیا کہ بعض اوقات جو حق ہوتا ہے اس کو انسان نہیں سمجھ پاتا، اسے خیال سمجھنے لگ جاتا ہے، وہاں جیسے نفس مجردہ، یہاں پہ نفس مجردہ سے مراد ہے روح، نفس مجردہ سے کیا مراد ہے، روح انسانی، یا بعد میں روح اور نفس میں فرق کیا یا آگے کی کتب میں، لیکن یہاں پہ نفس مجردہ روح انسانی، کیونکہ انسان کا وجود وہ مرکب ہے 2 چیزوں سے، ایک ہے حقیقت انسانی نفس یا روح کی صورت میں، اور ایک ہے اعضاء جوارح سے مرکب یہ جسم ظاہری۔ تو ادھر نفس مجردہ سے وہ پہلو مراد ہے جو مجرد ہے انسان کا، والعقل عقل المجرد، یہاں پہ عقل مجرد سے مراد عقل انسانی نہیں ہے، بلکہ انسان انشاءاللہ ابھی آگے مادہ اور سورہ کی بحث آئے گی، سورت اور مادہ، تو وہاں پہ آپ کی خدمت میں یہ بیان کیا جائے گا کہ جواہر کے اقسام ہیں، ان میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض ایسے جواہر ہیں کہ اگر انہوں نے اس دنیا میں ذاتاً ہے مجرد، ذاتاً کیا ہے مجرد، لیکن عمل انجام دینے کے لیے انہیں احتیاج مادہ ہے، کیا ہے احتیاج مادہ، لیکن بعض ایسے جواہر ہیں جنہیں عمل انجام دینے کے لیے احتیاج مادہ بھی نہیں ہے، یعنی ذاتاً بھی مجرد ہیں اور عمل کے اعتبار سے بھی محتاج مادہ نہیں ہے، جیسے فرشتے، یعنی عقل مجرد کی اوپر لکھنے ملائکہ، مراد کیا ہے عقل مجرد ایک فلسفی اصطلاح ہے، یہی ایک مشکل ہے کہ ان اصطلاحات کو پڑھے بغیر اگر انسان مثلا روایات پڑھے ادھر بھی عقل کرتا ہے ذکر، قرآن پڑھے ادھر بھی عقل ہے، افلا یعقلون، کیا وہ عقل نہیں رکھتے، تو کہ یہاں پہ بھی عقل ہے اور مجرد ہے، ادھر بھی عقل کے ہاتھ پاؤں تو موجود نہیں ہے۔ اس طرح سے بعض اوقات انسان سوچتا ہے اگر ایک علم کی اصطلاحات نہ پڑھیں
تو شاید علم فقہ بھی ہمارے لیے قابل قبول نہ ہو. علم فقہ کی اپنی اصطلاحات ہیں. آپ علم و نحو میں مضاف کسے کہتے ہیں؟ جس کی طرف نسبت دی گئی ہے. اور علم فقہ میں مضاف کسے کہتے ہیں؟ سنجبین کو. ادھر تو حلال کر کے پی لیتے ہیں. علم عرفان میں مضاف آ جاؤ کہ نہیں یار یہ تو سنجبین والا ہی شاید مضاف ہے. یہ سوء ظن ہے. اور یہ ہے کہ اصطلاحات کو اچھے طریقے سے نہ سمجھنا، کیونکہ اس کے سمجھنے میں وقت لگتا ہے، اس کے سمجھنے کے لیے دقت ہے، اس کے لیے مراحل علمی ہیں. لہٰذا اس قدر مراحل علمی طے کرنے کے بعد وہ علماء جنہوں نے پھر ان ابحاث کے اوپر تحقیقات کر کے قبول یا غیر قبول ہونے کے بارے میں کلام کیا، تو آپ اکثریت کو یعنی 90 یا 99% افراد کو کیا دیکھتے ہیں کہ قبول ہیں مطالب. اور وہ افراد جو نقد پہ نقد کرتے ہیں وہ انہی کلمات کی وجہ سے سوء ظن کا شکار ہو جاتے ہیں. مثلا ادھر عقل مجرد مثلا فرشتے کو کہا جا رہا ہے، اور وہاں پہ عقل مجرد سے مراد خیر و شر میں تمیز کرنے والی قوت کی طرف اشارہ ہے، تو دونوں میں فرق کرنا ضروری ہے. اسی طرح یہ کلمہ انشاءاللہ آگے آئے گا وحدت الوجود. اس سے نفس مجرد ہے مگر کام کرنے کے لیے ہاں محتاج ہے، جوارح کا محتاج ہے. اب وہاں پہ عقل مجرد نہیں کہا جائے گا. کمال ہے انسان کے لیے بلا شک و شبہ، عقل مجرد کامل تر ہے کیونکہ وہ عمل کے اعتبار سے محتاج نہیں ہے. پھر اس سے نیچے آ جائیں تو ادھر ہم نے دیکھا کہ مصنف نے تیسرے مرتبے پہ ایک اور علت بھی بیان کی، اور وہ علت کیا ہے؟ وہ علت یہ ہے کہ علل العالیہ وجود کے لیے جو علل عالیہ ہیں کہ علتوں کا ایک سلسلہ انشاءاللہ تعالی آگے بیان کیا جائے گا، وہاں پہ علل عالیہ یا بالاخص علت اولا کے تمام کی تمام علتوں کا جہاں پہ اختتام ہو اس علت اولا یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی معرفت. ادھر بات یہ اشکال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو کہیں اپنے آپ کو علت نہیں کہا، آپ یہ کیوں اللہ کے لیے لفظ علت استعمال کرتے ہیں؟ لفظ علت آپ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ یہ اشتباہات ہیں چھوٹے چھوٹے. جیسے لفظ عین، مثلا ابن عربی کہتے ہیں عین الاشیاء. اب ادھر عین الاشیاء سے وہی مراد ہے جو لغت میں ہے، کہتے ہیں ہاں یہی مراد ہے، اس کے علاوہ کچھ مراد نہیں ہے. ہم عین علم رجال میں کس کو کہتے ہیں؟ عین وجہ عین، وہاں پہ وجہ کہتے ہیں فقیہ بزرگوار کو علم رجال میں. عین کہتے ہیں کہ جو بہت بڑی ہستی ہو. اسی طریقے سے عین کہتے ہیں سیاسی امور میں جب کلام کر رہے ہیں جاسوس کو عین کہتے ہیں. صحیح. اسی طریقے سے عین کا اطلاق ہوتا ہے بعض جگہوں پہ معدن کے اوپر. کیسے ہم یہ کہہ دیں کہ وہاں پہ عین الاشیاء سے ابن عربی کی یہی مراد ہے بس اور کوئی مراد نہیں ہے؟ صحیح. اس لیے وہاں پہ عین سے مراد وہاں اصطلاح کو سمجھنا پڑے گا کہ کیا اصطلاح بھی ہے. جب وہ کہہ رہے ہیں کہ مثلا واجب الوجود عین الاشیاء یا اشیاء عین الواجب ہیں، اس سے کیا مراد ہے اس کو پہلے سمجھے تو صحیح. سمجھنے کے بعد ہمیں حق ہے کہ رد کریں یا رد نہیں. اصول فقہ پڑھ کے رد کرنا شروع کر دیں اور فقہ اور اصول میں جو عین کے معنی آئے ہیں بس اسی کو جاری کریں تو وہ تو پورا کا پورا علم الٹ پلٹ کر دینے والی بات تھی. اسی طریقے سے علت اولا ان کے لیے آسان جواب یہی ہے جو اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کو علت اولا نہیں کہنا چاہیے. آپ جواب دینے سے پہلے یہ کہہ دیں کہ خدا کو پھر کیا کہیں ہم؟ فوراً جواب دے گا کہ مثلا وہی کہیں جو روایات میں وارد ہوا ہے. دیکھیے روایات میں لفظ خدا آیا، خدا کہنا تو ٹھیک ہے سب کے لیے، لیکن علت نام رکھ دے علت اولا وہ غلط ہو جاتا ہے آپ کے لیے. کیوں؟ یہ کون سی روایت میں لفظ خدا آ گیا؟ اسی طریقے سے آپ اور کئی نام رکھ دیتے ہیں، گاڈ ایک جگہ رکھ دیا گیا، آپ خدا بھی تو نہ کہیں. لیکن جو اکثر اعتراض کرنے والے وہ خدا لفظ استعمال کرتے ہیں، ادھر کوئی اعتراض نہیں کرتا. پھر علوم کے اندر اصطلاحات ہیں. ہم یہ جب کہتے ہیں کہ آپ نماز میں کہیں کہ بسم اللہ کے بجائے بسم علت الاولا، یہ تو نہیں کہتے ہم. یا دعا کر رہے اللہم کے بجائے کیا کہیں یا علت الاولا، یا علت الاولا، یہ تو نہیں کہیں گے. اس لیے اصطلاحات اشارہ ہوتی ہیں جو کئی صفوں کا بچا دیتی ہے، نچوڑ ہے. جب علت اولا کہہ دیا یعنی ممکن ہے کہ اس میں 10-15 صفحے اس نے یا ایک پوری کتاب اس کے اندر پنہا کر دی.
اب وہ پنہا اس کو ظاہر کر کے تو کتاب نہیں لکھی جا سکتی. بس علت الاولیٰ کی معرفت. لیکن کیسے؟ علت الاولیٰ عام علم کلام میں ذات اور صفات کی بحث کی جاتی ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آپ جب علم فلسفہ الہیہ میں آئیں اور علم عرفان میں، تو وہاں پہ آپ 3 امور مد نظر رکھیں گے. ایک ہے ذات باری تعالیٰ، ایک ہے اسماء الہیہ، و ایک ہے صفات الہیہ. کہ اس کی طرف یہاں پہ انہوں نے توجہ دلائی. یہ ہماری بحث پوری ہو گئی. اور بالاخص کیوں کہا؟ کیونکہ اصل ہدف ہمارا ہے یہی علت اولیٰ. لیکن جب علت اولیٰ کے لیے تفکر کرنا شروع کیا، ایک دفعہ کہاں سے چلتے ہیں؟ برہان لمی. برہان لمی کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ علت سے معلول کی طرف. برہان علمی کسے کہتے ہیں؟ معلول سے علت کی طرف. انشاءاللہ نہایت الحکمہ کے مقدمے میں پڑھیں گے کہ دونوں کے دونوں صورتیں ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہیں. ادھر برہان لمی کی صورت کو قبول نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم کہیں کہ یہاں پہ علت اولیٰ کیا نام ہے برہان لمی ہے. برہان لمی میں اب ہم چل کیسے رہے ہیں؟ وجود کے ذریعے چلیں گے. یا بال فضل جگہ ادھر اس بحث کو کریں گے کہ مساوی ہونا ضروری ہے. جب یہ بحث کریں گے نا مساوی ہونا ضروری ہے، تو علت المعلول مساوی ہے؟ نہیں مساوی. بس جب مساوی نہیں ہے تو یہاں پہ ہم برہان بھی اس طرح سے قائم نہیں کریں گے. یا وجود سے عام تر کوئی شے ہے. وجود سے جب عام تر شے نہیں ہے تو اس کا مطلب بذات خود وجود ہے کہ جس سے ہم معرفت حاصل کریں گے. برہان لمی میں علت سے معلول کی طرف جایا جاتا ہے. اگر ہم نے وجود کو معرفت حاصل کرنا ہے تو جو چیز سبب بن رہی ہے، مثلا ہم نے ابھی پڑھنا ہے علت اولیٰ کے لیے کے بارے میں، ہم نے پڑھنا ہے اسماء الہی یا صفات باری تعالیٰ، علم ہے، قدرت ہے. اس کو جب پڑھیں گے تو ایک شے کے ذریعے سے اس کو پڑھیں گے نا. یہ جس شے کے ذریعے سے پڑھ رہے ہیں یہ اس سے بالا تر ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. اس لیے برہان لمی اعتقادات میں اس طور پہ توحید کے باب میں کارآمد نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت اسی کے ذریعے سے. صحیح. برہان لمی میں ہاں یہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے معلومات مخلوقات کی معرفت. لیکن ہم فلسفے میں یہ تو نہیں پڑھ رہے. ہم فلسفے میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ وجود بما ہوا وجود، موجود بما ہوا موجود، یا احوال وجود بما ہوا موجود. خلاصہ کلام کہ علت اولیٰ در حقیقت اس ذات کی معرفت، اسماء و صفات باری تعالیٰ کی معرفت، یہ کمال کا سبب ہے. اسی کو پڑھنے کے لیے ہم حکمت الہیہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں. لیکن ہم اس کے لیے چلنے کے لیے ایک خاص انداز میں انشاءاللہ تعالیٰ چلیں گے. اس لیے مصنف نے اس کو تیسرے طور پہ رکھا. اور علماء و محققین کی ایک سیرت ہے، وہ سیرت یہ ہے کہ انہوں نے اس باب الہیات کو ہمیشہ 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے. ایک ہے الہیات عامہ، جنہیں امور عامہ سے کہا جاتا ہے. اس میں احوال الموجود بما ہوا موجود کے کلی احکام ذکر کیے جاتے ہیں، علی وجہ کلی ہے. جب یہ مرحلہ طے ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ذکر کیے جاتے ہیں کہ الہیات بالمعنی اخذ، یعنی وجود باری تعالی و صفات و اسماء الہیہ کے بارے میں گفتگو. اس مصنف نے مد نظر رکھتے ہوئے پہلے الہیات بالمعنی عام کو بیان کیا 2 صورتوں میں، کہ حقائق موجودات علی وجہ کلی و تمییز الموجودات الحقیقیہ عن غیر حقیقیہ. اور جب یہ الہیات امور عامہ کا بیان اس طرح اشارہ ہو چکا تو اب بالمعنی اخذ کی طرف مصنف آئے اور انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ذات باری تعالیٰ، صفات باری تعالیٰ و اسماء الہیہ اس کی طرف اشارہ کیا. آج اب ہم کتاب میں داخل ہوتے ہیں. کتاب کے آغاز میں مرحلہ اولیٰ وہ فقط احکام کلیہ وجود سے تعلق رکھتا ہے. یہ جو ہمارا پہلا مبحث ہے وہ کس سے تعلق رکھتا ہے؟ احکام وجود کلی. اگرچہ آگے بھی ہمارے پاس مراحل آئیں گے، لیکن ان مراحل میں اگلا مرحلہ ہمارے پاس ہے وجود ذہنی کے طور پہ، وجود خارجی و ذہنی. اور تیسرا مرحلہ ہے وجود کی تقسیم. چوتھے مرحلے میں ہمارے پاس ابحاث آ جائیں گی موارد ثلاثہ،
اور 5ویں مرحلے میں ماہیات کے احکام شروع ہوں گے. ماہیات کے احکام 2 انہوں نے مرحلے بیان کیے ہیں. مرحلہ سابعہ میں پھر علت المعلول کی بات ہے جو وجود سے تعلق رکھتی ہے, اور علامہ طباطبائی نے بالخصوص اس کے اوپر زور دیا ہے, انشاءاللہ بیان آئے گا کہ علت و معلول وہ ماہیت میں نہیں ہے, کہاں پر ہے؟ وجود میں ہے. مرحلہ ثامنہ وہ بھی واحد اور کثیر سے کہ اہم ترین ابحاث میں سے ہے حکمت الہیہ کی, اس سے تعلق ہے, اور باقی اس طرح سے انشاءاللہ تعالی آگے چلیں گے. مرحلہ اولا یہ احکام کلیہ بیان کیے گئے ہیں وجود بما ہوا وجود کے, یعنی احوال الوجود بما ہوا وجود. اس میں 12 فصلیں ہیں. اس کی پہلی 3 فصلیں مفہوم وجود سے تعلق رکھتی ہیں. اس کی پہلی 3 فصلیں کس سے تعلق رکھتی ہیں؟ مفہوم وجود سے. اور اس کے بعد کی جو فصلیں ہیں وہ کس سے تعلق رکھتی ہیں؟ مصداق وجود سے. صحیح ہے؟ پہلی 3 فصلیں مفہوم سے تعلق رکھتی ہیں. وہ کیا ہیں 3 فصلیں؟ اسے ذہن نشین کریں تاکہ ہمارے لیے آسان ہو, کیونکہ مفہوم وجود کی بحث بس ادھر ہی ہے, کیونکہ وہ مفہوم کی نہیں ہے, مصداق کی بحث آئے گی. ہاں وجود ذہنی و وجود خارجی وہ ایک اہم ترین بحث ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس کو بعد میں دیکھیں گے. اس لیے مفہوم ذہنی و ذہن ان دونوں میں فرق کیا گیا ہے. ادھر جو ہم پڑھیں گے نا وجود خارجی و وجود ذہنی, نہ کہ وجود الذہن, بلکہ کیا پڑھیں گے؟ وجود ذہنی. ذہن تو ایک خارجی چیز ہے, جبکہ مفہوم ذہنی و وجود ذہنی وہ مفہوم ہے جو خارج کے مقابلے میں, ذہن خارج کے مقابلے میں نہیں ہے, لیکن مفہوم ذہنی کیا ہے؟ وہ خارج کے مقابلے میں. ابھی مفاہیم انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے. فلسفہ الہیہ یا علوم عقلیہ میں بعض ایسے ابحاث ہیں, بعض ایسی ابحاث ہیں جو کلید یا مفاتیح کی حیثیت رکھتی ہیں. چابی نہیں ہوتی ایک دروازے کی, اس کی قیمت رکھتی ہیں. ان میں سے ایک بحث ہے مفاہیم کی, ایک بحث ہے علت اور معلول کی. جس کے پاس مفاہیم کی معلومات کم ہیں اس کے پاس چابی موجود نہیں ہے, وہ بس دروازے کو تھوڑا دبا کے کچھ نہ کچھ لے لیتا ہے, دروازہ نہیں کھول پا رہا. جس کے بعد علت اور معلول کی بحث کی کم ہے معلومات, وہ زیادہ نہیں کچھ کر پا رہا, وہ دروازے کو بس دبا کے تھوڑا حاصل کر پا رہا ہے, دروازہ اس سے نہیں کھل رہا, تو یہ دروازہ نہیں اس سے کھل رہا. تو یہ ہمارے ساتھ یہاں پہ بھی ہے کہ مرحلہ اولا میں مصنف نے پہلے مفہوم وجود سے بحث کی. مفہوم وجود میں 3 ابحاث کہتے ہیں. اولا دعویٰ یہ ہے کہ مفہوم وجود بدیہی یون, جب کہا جائے الوجود بدیہی یون تو اس کا کیا ہم نے خود لینا ہے؟ مضاف کیا کر دیا ہے؟ غائب کر کے الف لام لے آئے ہیں, یعنی مفہوم الوجود بدیہی یون. صحیح. نمبر 2 مفہوم الوجود مشترک معنوی یون, یہ دوسرا دعویٰ ہے کہ مفہوم وجود جب بدیہی ہے تو مشترک لفظی نہیں ہے, مشترک معنوی ہے. انشاءاللہ آئے گا. مشترک معنوی ایک ہے اہل لغت کے درمیان, اور ایک ہے مشترک لفظی و معنوی اہل حکما کے درمیان, یعنی حکمت کے درمیان, حکما و فلاسفہ کے درمیان. نمبر 3 اصالت الوجود و اعتباریت الماہیہ, ان دونوں میں سے اصیل کون سا ہے؟ ایک نظریہ کی حد تک ہے. چوتھے میں بحث آ جائے گی کہ ہاں یہ اصیل ہے اور ماہیت جو ہے وہ زائد ہے. یہاں تک مفہوم وجود کی ہے کہ آپ کے سامنے اصالت الوجود و اعتباریت الماہیہ معذرت وہ آ رہی ہیں. چوتھی فصل. تیسری فصل میں ہم یہ دیکھیں گے کہ وجود زائد ہے یا ماہیت. ہم ثابت کریں گے ماہیت عارض ہوتی ہے وجود پہ اور زائد ہے, تو وہاں پہ ہم اسی اعتبار سے, کیونکہ مفہوم لیا اسی اعتبار سے جاتا ہے. آج اب ہم دیکھیں مفہوم وجود بدیہی ہو. ادھر ہمارے پاس 3 کلمات ہیں, مفہوم, نمبر 2 وجود, نمبر 3 بدیہی. یہ 3 الفاظ کے معنی سمجھے بغیر فصل میں داخل ہوں گے سمجھ نہیں آئے گی. جیسے پہلے سمجھیں گے مفہوم جسے کہتے ہیں, پھر دیکھیں گے وجود مفہوم رکھتا ہے یا نہیں, کیونکہ بعد میں نقد یہ کی ہے جیسے وجود تو مفہوم نہیں رکھتا, جو مفہوم ہے وہ تو ہوتی ماہیت ہے. آیا وجود مفہوم پہ رکھتا ہے یا نہیں؟ وجود سے آپ کیا مراد لے رہے ہیں؟ اپنے طور پہ لغت سے معنی لا کے اور اس کو وجود قرار دے کے, تو مصنف نے جو بیان کیا آپ نے تو مطلب ہی نہیں لیا. ادھر ہمیں 3 لفظ کھولنے کی ضرورت ہے. ایک ہے لفظ مفہوم, دوسرا لفظ
وجود اور تیسرا لفظ بدیہی کہ انشاءاللہ تعالی بدیہی کے ذہن میں آئے گا. ایک معیار آپ پڑھ چکے ہیں منطق میں، ایک معیار ہے جو مصنف نے ادھر ذکر کیا ہے، اور ایک معیار ہے کہ جو مصنف نے نیچے ثابت کیا ہے ذہن میں. صحیح ہے، تینوں میں قریب المعنی ہی ہیں، کوئی بہت فرق نہیں ہے، لیکن جو نیچے ثابت کیا ہے وہ سب سے جاندار ہے، کئی مسائل ہمارے لیے حل کرتے. یعنی مفہوم کا بسیط ہونا، در حقیقت اس بسیط مفہوم کو بدیہی کہتے ہیں. جو مفہوم مرکب ہے، مرکب وہ ہے نظری، اور انشاءاللہ یہ میں آ رہا ہے. لفظ مفہوم، لفظ مفہوم آپ جانتے ہیں اس میں مفعول ہے. فہم کہتے ہیں سمجھنا، صحیح، درک کرنا عقل کا. ما یفہم اسے کیا کہتے ہیں؟ مفہوم. مفہوم ما یفہم، جو سمجھا گیا ہے. ہمارے وجود کے اندر اللہ تعالیٰ نے سمجھنے کی صلاحیت رکھی ہے. یہ مقدمہ پہلے ذکر ہو چکا ہے، مقدمے میں ہی مصنف نے جو دوسرا مقصد بیان کیا نا، وجودات حقیقیہ کو غیر حقیقیہ سے جدا کریں. تین آپ کے سامنے بدیہی امور ذکر کیے گئے تھے. پہلا بدیہی امر کیا تھا؟ وجود انسان ہے، مجھے یقین ہے میں ہوں. دوسرا بدیہی امر کیا تھا؟ میرے آس پاس اور حقائق بھی ہیں، سردی ہے، گرمی ہے، ٹھنڈک ہے، رشتے دار، ماں باپ یہ ہیں. نمبر 3 کیا ہے؟ میں ان کی معرفت سے قادر ہوں. یہ جو قدرت والا ہے نا، اس مفہوم سے تعبیر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فطرتاً ہمارے اندر یہ قدرت رکھی ہے کہ ہم خارج میں اپنی بساط اور قدرت کے مطابق سمجھ سکیں. یہ جو سمجھ ہے یہ ایک نظام کے تحت ہے، الہی نظام ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں کل آپ کی خدمت میں ذکر کیا جائے گا. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.